بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل ایک اہم موضوع مشہور موٹیویشنل اسپیکر اور ایجوکیشنسٹ جناب سید قاسم علی شاہ کے حوالے سے زیر بحث ہے۔ وہ لوگ جو کل تک قاسم علی شاہ صاحب کے گن گاتے تھے، بڑی تعریفیں کرتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کی کوشش کی ہے، ایک دو ملاقاتیں کی ہیں، سب اس کے دشمن بنے پھر رہے ہیں۔ سب نے اپنے تنقید کے تیر ان کی طرف پھیر لیا ہے۔ اسی دوران میں نے ایک اور مشہور ایجوکیشنسٹ اور بہت ہمدرد انسان پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کی ایک ویڈیو سنی، جنہوں نے قاسم علی شاہ صاحب کے اس ڈیسیجن کی تائید کی ہے۔ ایک حوالے سے میں بھی اس ڈیسیجن کو سپورٹ کروں گا۔ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایجوکیشنسٹ نہیں آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے، دانشور نہیں آئیں گے، سیاست کا میدان اگر ہم ایرے گیرے بیہودہ لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے اور دے رہے ہیں، تو آج جو صورتحال ہے یہ انہی سیاستدانوں کی وجہ سے ہے۔ سیاست کو ایک غلط رنگ دیا گیا ہے، حالانکہ سیاست ایک پاکیزہ لفظ ہے، جس کا مطلب ہے ہر ایک کے، ہر غریب کے ڈور سٹیپ پر عدل و انصاف کو پرووائڈ کرنا سیاست کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں منافقت کو، جھوٹ کو سیاست کے لبادے میں ڈال کر لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو میری ہمبل گزارش ہوگی، نہ صرف قاسم علی شاہ صاحب بلکہ اس جیسے جتنے بھی دانشور ہیں، جو اچھائی کو جانتے ہیں، جو لوگوں کو صحیح ڈائریکشن پہ لیڈ کر سکتے ہیں، جو ملک و قوم کے لیے اچھے پلان دے سکتے ہیں، مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے راستے پر گامزن کر سکتے ہیں، ان کو سیاست میں آنا چاہیے، کیونکہ اچھے لوگوں کا سیاست کے میدان میں آئے بغیر، ملکی باغ ڈور کو سنبھالے بغیر اس ملک کو اس بحران سے، اس دلدل سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے اس مشورے کی تائید کرتا ہوں کہ صرف قاسم علی شاہ صاحب نہیں، جتنے بھی فالوورز ہیں، انہوں نے جن کو بھی انسپائر کیا ہے، وہ میدان میں اترے۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھے کہ وہ سیاست میں کیوں آنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور میں بحیثیت ایک ایجوکیٹر، ٹیچر، میں ہمبل گزارش کروں گا، ابھی قاسم علی شاہ صاحب کے لیے ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہی بہت کام ہے۔ ابھی تک ہم نے بشمول میرے، ہم نوجوانوں کو غباروں کی طرح ہوا تو بھر رہے ہیں، وہ اڑ رہے ہیں، لیکن ان کی اڑان گریویٹی کی حد سے اوپر نہیں ہے۔ ابھی بھی ان کے اوپر گریویٹی اثر انداز کر رہی ہے، وہ اتنا ہی اوپر اڑتے ہیں جتنا گریویٹی ان کو اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو وہ ماحول دے، وہ منشور دے، وہ نظام تعلیم دے جس کے لیے ہم لڑیں۔ اس کے لیے سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پینا پڑے تو ہم پئیں، اس کے لیے نیزو پہ ہمارے سر بلند ہو جاتے تو ہو جائیں، لیکن ہمیں غلط کو غلط کہنا پڑے گا، صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا۔ کیا میں ایک سوال بھی پوچھتا ہوں، قاسم علی شاہ صاحب، آپ نیک انسان ہیں، بڑے اچھے ہیں، مخلص ہیں، بہت کام کیا ہے، آپ نے ہر لیئر پر، آرمی سے لے کے پولیس سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے یوتھ سے، ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن کیا آپ موجودہ نظام تعلیم سے مطمئن ہو؟ کیا جو درس و تدریس کا ایک نظام چل رہا ہے رٹو طوطے والا، جو بچوں کو خوف سے آزاد کرنے کی بجائے، اندھیرے سے روشنی میں لانے کی بجائے، ان کو نمبر، گریڈز اور ایک دوسرے کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے آگے جانے کے ایک مقابلے میں رکھا ہوا ہے؟ شخصیت پیچھے ہے، نمبر اور گریڈز آگے ہیں۔ میں نمبر اور گریڈز کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن شخصیت پہلے ہونی چاہیے۔ شخصیت کو پہلے ڈیولپ کرو، نمبر بعد میں آ جائے۔ نمبروں کے لیے بچے کی شخصیت کو قربان کرنا کہیں مناسب نہیں ہے۔ اور اس سب کے پیچھے اگر بہت سے ادارے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بچے کی شخصیت کے لیے چائلڈ سینٹر ایجوکیشن کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن تمہارا نظام تعلیم اس قدر سخت ہے، اس قدر ٹیچر سینٹرڈ ہے، اس قدر ریجڈ ہے کہ بچے کو جا کے وہی نوٹس، وہی کتابوں کے مواد کو رٹ کر نمبر لینا پڑتا ہے۔ وہاں کوئی کریٹیو، کوئی کریٹیکل کمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں
قاسم علی شاہ صاحب سے بسطت گزارش کروں گا کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کو آپ تھوڑا سا ڈیپر لے کے جائیں. اگر آپ کا اثر چلتا ہے تو پہلے ایجوکیشن کے اندر انفلوئنس کرے, نفوذ ہو کر ہمارا جو اسسمنٹ نظام ہے, امتحانی نظام ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. ہمارا جو تعلیم و درس و تدریس کا جو عمل ہے, جو ون وے ہے, پیسو ٹیچنگ لرننگ ہے, اس کو انٹریکٹیو بنانے کی کوشش کر رہے. لہٰذا پہلے تو ہم جو کام ہمیں آتا ہے اس کو اچھی طرح کریں, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. جیسا کہ امام خمینی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کو لے کے اس میدان میں اترے ہو, آپ نے فرمایا تھا میری فوج, میری سپاہی ماؤں کے کچھ گود میں ہے, کچھ بطن میں ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب گزارش ہے آپ کچھ وقت اور یوتھ کے اوپر کام کریں. ابھی تو ہم یوتھ کی کانفیڈنس دیگر چیزیں بڑھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن ہم نے خود رسک نہیں لیا ہے. رسک ٹیکنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا آسان ہے, لیکن خود رسک لینا, اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا بہت مشکل ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. ہمیں نوجوانوں کو گراس روٹ لیول پہ کام کرنا چاہیے. تو اب قاسم علی شاہ صاحب, اس وقت بہت سے لوگ جو کل تک آپ کی تعریف کر رہے تھے, ایون آپ کے فالوورز, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے مخالف ہیں. یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کی ٹیچنگ کا ابھی ان کے دلوں تک اثر نہیں ہوا ہے. انہوں نے اتنا لیا ہے جو ان کے پیٹ کو فائدہ دے سکتا تھا, جو روٹی تک پہنچا سکتی تھی, لیکن قربانی دینے والا جذبہ بھی میں اور آپ نے ان کے اندر پیدا نہیں کیا ہے. وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور اس وقت سب لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فٹ بال کے میدان میں جب گول کیپر 10 گول بچاتا ہے, اپوزٹ ٹیم کو گول کرنے سے روکتا ہے, کوئی شاباش نہیں دیتا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ ایک گول ہو جاتا ہے تو پوری ہار کو لے جا کے گول کیپر کے کندھے پہ ڈالا جاتا ہے. اور جب انسان کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کوئی بات غلطی سے غلط بھی ہو یا صحیح بھی ہو, ساری دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے. ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی بتاؤں کہ تمام ہم پاکستان کے جو یوتھ ہے, نوجوان ہے, آئیں, مرنا ایک دن ہے. ہم خوفزدہ ہو کے نہ مرے, کسی کو برا بھلا نہ کہے, کسی کو تنقید نہ کرے, لیکن حقیقت کے سامنے سیسے پہ لائی ہوئی دیوار بن کر جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا بھرپور رول ادا کریں. اگر سچائی کے راستے میں ہم مر بھی جاتے ہیں تو زندہ رہیں گے, جھوٹ کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے تو مر جائیں گے. قرآن یہی کہتا ہے, یہ جو بیہودہ کام کرنے والے, غیر شرعی غیر اسلامی زندگی گزارنے والے کیڑے مکوڑوں کی مانند ہے. اگر ان کے پاس پوری دنیا بھی ہے تو ایک خسارے میں ہے. اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے اس دنیا کو 3 دفعہ طلاق دیا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا یہ پوری دنیا سمیٹ کے سونے کی چمچی میں تمہارے ہاتھ آ جائے تو خوش نہیں ہو جاؤ. اگر یہ پوری دنیا ناراض ہو کے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو پریشان نہیں ہو جاؤ, کیونکہ اس کو بقا نہیں ہے, یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں. تو بقا رہنے والی چیز میرا اور آپ کا کردار ہے, اچھائی ہے, سچائی ہے, بلائی ہے جو دوسروں کے ساتھ کریں گے. کوئی ایسا کارنامہ ہم سر انجام دے کے مرے جو رہتی دنیا تک یاد رہے. ہم اسی راستے پہ چلیں گے تو زندگی میں بھی زندہ رہیں گے اور مر کے بعد بھی زندہ رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.